السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، اسی کا بقیہ حصہ آیت آپ سن چکے ہیں، ترجمہ آپ کے ذہن میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوتھا سوال اس آیت میں کہ تعویل کا مطلب کیا ہے، تعویل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جو اس میں آیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو اس تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل سے مراد اور مقصد، اس کا اہداف و مقاصد اور معارف، جو اسرار جو پردہ راز میں ہیں، جو بعد میں واضح ہونے والے ہیں، جو بعد میں پیش آنے والے ہیں، ان کا جاننا، جو بعد میں روشن ہو۔ بالکل جناب یوسف کے قصے کے جیسا کہ جناب یوسف نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بعد میں پیش آئی، جو خود آپ نے خواب میں دیکھا تھا وہ بعد میں سب کچھ پیش آیا، سامنے آیا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ جو اسرار اور جو راز جناب موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان گفتگو کے درمیان کشتی کو سوراخ کرنے میں جو اس وقت پیش آئے کہ وہ بعد میں سب کچھ پیش آنے والا تھا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ آیتیں جو ناسخ ہیں وہ محکمات ہیں، وہ آیتیں جو منسوخ آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں، وہ قرآن کی متشابہات۔ محکم اور متشابہ روایت میں اس طریقے سے تفسیر کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہم السلام راسخون فی العلم کا مصداق کامل ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں۔ اسلامی حکمرانوں کے مقابلے میں آنے والے ایسے گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ جو ہمیشہ متشابہ آیتوں کے گرد گھومتے اور چکر لگاتے رہتے ہیں، ان سے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ علم میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا متقیان، امیر بیان، امیر کلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، قابل تعریف ہیں راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ جو اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، خود کو عاجز سمجھتے ہیں اپنے پروردگار کی وجہ، جس چیز میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ راسخون فی العلم کا حقیقی مرکز وہی انسان ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں غور و فکر نہیں کرتے، اپنی رائے کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ اس 7ویں آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو، تمام آیتوں کو سب نہیں سمجھ سکتے، ہر انسان اس کی ساری آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا پیغام، گمراہ اور بہکے ہوئے لوگوں سے فتنہ اور فساد سامنے آتا ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں، وہ فتنے پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ تیسرا پیغام، توجہ کی ضرورت ہے اس نقطے پہ، فتنہ جنگی اور صرف جسمی حرکتوں سے نہیں ہوتا کہ انسان جنگ میں جا کے فتنہ پھیلاتا ہے یا فتنہ کرتا ہے، نہیں، تفسیر بالرائے کرنا یہ بھی فتنہ ہے، تحریف کرنا یہ بھی فتنہ ہے، قرآنی ثقافت اور آیتوں میں تبدیلی اور اس کے معنی میں تبدیلی کرنا یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فساد ہے۔ چوتھا پیغام، آیتوں کا آخری مقصد جاننا، کہ آیتوں کے بلند و برتر مقام کو جاننا یہ صرف اللہ جانتا ہے یا وہ جو کہ راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو علم میں رسوخ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، بس ہر ایک نہیں جانتا۔ پانچواں پیغام، علم میں رسوخ کرنے والوں کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اعلیٰ مرتبے پہ وہ فائز ہیں، جبھی تو جو اللہ کے علم میں ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کے علم میں ہے۔ چھٹا پیغام،
علم کے بہت سے درجات ہیں. سب سے بلند درجہ وہ ہے کہ انسان تعویل سے آشنا ہو جائے اور جس کے ذریعے سے آخری مقصد تک پہنچتا ہے، وہ علم کا درجہ ہے. 7واں پیغام، جو حقیقی اور سچے عالم ہوتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ تکبر اور گھمنڈ سے بالکل دور ہوتے ہیں. وہ ذرہ برابر بھی اکڑتے نہیں ہیں، ان کے یہاں اکڑ نہیں پایا جاتا. 8واں پیغام، باطل کی طرف جھکنا یہ علم میں رسوخ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. جو انسان علم میں رسوخ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ علم میں ڈوب جائے اور جس طریقے سے اللہ جانتا ہے اس طریقے سے وہ بھی کچھ ذرہ برابر جان لے، تو باطل سے اسے مقابلہ کرنا ہوگا. باطل کے سامنے اگر جھکے گا تو وہ ہرگز، کیونکہ علم میں رسوخ کرنے والے جن کے دلوں میں فتنہ ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. جو باطل کی طرف جھک جاتے ہیں ان کا مقابلہ الراسخون فی العلم کے صاحبان جو مالک ہوتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں. 9واں پیغام، یہ بہت ہی اہم پیغام ہے. جو سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم انکار کر بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 10واں پیغام، محکم اور متشابہ آیتیں انسان کے امتحان اور آزمائش کے لیے نازل ہوئی ہیں. خداوند عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا کتنا ایمان مضبوط ہے، یہ امتحان لیتا ہے خدا. عملی پیغام، زندگی میں ہر قدم آسانی کامیابی نہیں دیتے ہیں، بلکہ غور و فکر کے ذریعے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے. لہذا انسان کو غور و فکر کرنے والا مفکر مدبر ہونا چاہیے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی آیتوں میں غور و فکر کرنے والوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.